ماہ ذوالحجۃ الحرام اپنی بھرپور رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے۔ یوں تو یہ سارا مہینہ ہی بڑی برکتوں والا ہے، لیکن جو پہلے 10 دن ہیں وہ تو اتنی شان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں پہلی 10 راتوں کی قسم اٹھائی، فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ نظر مانے یا یہ منت مانے کہ میں سال کے سب سے افضل ایام کے اندر سب سے افضل دنوں میں روزے رکھوں گا، تو وہ کون سے دن ہیں جن میں وہ روزہ رکھے؟ مفسرین نے لکھا تو وہ ذوالحجہ کے پہلے عشرہ کے اندر روزے رکھے۔ یہ جو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے یہ سال کے افضل ترین دن ہیں، یہاں تک کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص مجاہدین کے ساتھ جائے جہاد کرنے، محاذ پر دشمنوں سے لڑے، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمنوں کا مقابلہ کرے اور جنگ جیت کر غازی بن کر واپس آئے۔ آپ دیکھیے کہ جنگ کرنا، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھنا، دشمنوں سے لڑنا، اس میں کتنی زیادہ تگ و دو ہے۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص جہاد پر جائے، محاذ پر دشمنوں سے لڑے اور میدان جنگ میں دیوانہ وار لڑتا رہے اور غازی بن کر واپس پلٹے، حضور نے فرمایا کہ اسے بھی تھوڑا ثواب ملے گا، اس سے بھی بڑھ کر اس شخص کو ثواب ملے گا جو ذوالحجۃ الحرام کے پہلے عشرے کے اندر عبادت کرے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر اسی ذوالحجہ کے پہلے عشرہ کی فضیلت میں یہ چیز موجود ہے کہ جو شخص ان 10 دنوں میں کسی ایک دن کا روزہ رکھے، وہ ایک دن کا روزہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور یوم عرفہ حج کے دن کا جو روزہ رکھے، اس روزے کا ثواب 2 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ یاد رکھیے یہ جو روزہ ہے یہ صرف غیر حاجی رکھے گا، حاجی کو روزہ رکھنے کی اس دن اجازت نہیں، کیونکہ حج کے مناسک اس میں جان کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس لیے یہ جو روزہ ہوگا یہ غیر حاجی رکھے گا تو اس کے لیے 2 سال کے روزوں کی فضیلت ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ عرض کی تھی کہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ اللہ کے نام کی دھوم مچا دینے کے دن ہے۔ اس دن میں، اس پہلے عشرے میں مسلمان اللہ کے نام کی دھوم مچا دیتے ہیں۔